السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہائی کولیسٹرول کو کم کرنے کے 6 قدرتی طریقے۔ ماہرین طب کا ماننا ہے کہ دل کی بیماریوں کو قابو کرنے کے لیے قدرتی طریقے کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں اور دل کی بیماریوں کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں۔ کولیسٹرول ایک خطرناک بیماری ہے جو دل کی صحت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، جسم کو کئی دوسری بیماریوں میں بھی مبتلا کرنے کا باعث بنتی ہے، جس میں شوگر جیسے امراض بھی شامل ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کولیسٹرول کو کم کرنے کے 6 قدرتی طریقے ذکر کریں گے، جن کے استعمال سے جہاں آپ کا کولیسٹرول نارمل رہے گا، وہاں آپ کو صحت کے متعلق کئی دیگر فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل دارالحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اسی قسم کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کولیسٹرول کو کم کرنے کے 6 قدرتی طریقوں کی جانب، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے السی۔ السی کا پودا اور اس کے بیج دونوں ہی بھرپور کھانے ہیں اور میڈیکل سائنس کی بہت سی تحقیقات کے مطابق یہ فیٹی ایسڈ دل کی صحت پر انتہائی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ السی کا باقاعدہ استعمال ہائی کولیسٹرول کے مریضوں میں برے کولیسٹرول کے لیول کو تیزی سے کنٹرول کرتا ہے اور ان کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو نارمل رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ السی کو استعمال کرنے کے لیے اس کے بیجوں کو آگ پر ہلکا سا بھون لیں اور 1 سے 2 کھانے کے چمچ روزانہ استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پر ہے فش آئل سپلیمنٹ۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ چربی والی مچھلی کا گوشت اور مچھلی کا تیل ہے۔ اسے روزانہ استعمال کرنا ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں کے پیدا ہونے کے خدشات کو کم کر دیتا ہے۔ اگر آپ ہائی کولیسٹرول یا دل کی کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس کھانے میں جن میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ شامل ہوں آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گے، جیسا کہ اخروٹ، کنولا آئل، سویابین آئل وغیرہ اسی فیٹی ایسڈ سے بھرپور کھانے ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں سرخ چاول خمیر والے۔ سرخ چاول قدیم چینی ادویات میں صدیوں سے استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ انہیں خمیر لگا کر کھایا جاتا ہے۔ سرخ چاولوں میں ایسی ادویاتی عناصر پائے جاتے ہیں جو کولیسٹرول کم کرنے والی ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان چاولوں میں غذائی فائبر بھی شامل ہوتی ہے جو کولیسٹرول کم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے لہسن۔ لہسن کا استعمال دل کو تقویت دینے والے سپلیمنٹس میں کیا جاتا ہے اور یہ سبزی صحت کے لیے اور بھی کئی فوائد رکھتی ہے۔ اس کا ایک فائدہ کولیسٹرول کے لیول کو کم کرنا، جسم کو فاضل مادوں سے پاک کرنا ہے۔ لہسن کو بطور سپلیمنٹ استعمال کرنے کے لیے آپ اسے نہار منہ کچا کھائیں یا اس کے پاؤڈر کو پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ آپ کے کولیسٹرول کو کم کرے گا اور دل کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت مدافعیت میں بھی اضافہ کرے گا۔ 5ویں نمبر پر ہے لائف سٹائل، صحت مندانہ طرز زندگی اختیار کرنا، جس میں متوازن خوراک اور ورزش شامل ہے۔ دل کی بیماریوں سے اور کولیسٹرول کے بڑھنے سے بچاتا ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے اپنی طرز زندگی میں یہ تبدیلیاں لے کر آئیں، جس میں تمباکو نوشی کو ترک کر دیں، جسم کو وزن کے بڑھنے نہ دیں، یعنی اپنے جسم کو موٹا نہ ہونے دیں، روزانہ کی ورزش کو زندگی کا حصہ بنائیں، دل کی صحت کو بہتر بنانے والے ایسے کھانے استعمال کریں جن میں فائبر اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ شامل ہوں۔
तले हुए खाने और चिकनाई से भरपूर खानों से किनारा कशी इख्तियार कर लें। अपनी खुराक से ट्रांस फैट को निकाल दें। जहनी तनाव खत्म करने की प्रैक्टिस करें। अल्कोहल को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। हाई कोलेस्ट्रॉल एक खतरनाक बीमारी है जिसे तर्ज जिंदगी में सेहतमंद खानों और वर्जिश से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी में छठे नंबर पर है एस्ट्रागेलस। ये बूटी दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद चीज है। इसका इस्तेमाल चीन में मुख्तलिफ अद्वियात में सदियों से किया जा रहा है। इस बूटी में कुदरती एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां पाई जाती हैं और ये जहनी तनाव को ख़त्म करने में इंतहाई मुफीद चीज़ है। इस बूटी का बाकायदा इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करता है और दिल को ताकतवर बनाने के साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम में बेहतरी लाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।